ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک عظیم الشان تجارتی جہاز سے جو گہرے نیلے سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جہاز پر سینکڑوں مسافر سوار تھے، کچھ تاجر جو اپنی قسمت چمکانے نکلے تھے اور کچھ وہ جو اپنے پیاروں سے ملنے کی تڑپ لیے سالوں بعد گھر لوٹ رہے تھے۔ انہی میں ایک شخص تھا، احمد۔ احمد ایک سنجیدہ اور محنتی تاجر تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس سفر پر لگا دی تھی۔ وہ جہاز کے ڈیک پر کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ احمد نے اپنے ساتھ کھڑے ایک مرید خدا بابا برکت سے کہا، بابا دیکھیے یہ سمندر کتنا سکون میں ہے، لگتا ہے اللہ نے ہمارے سفر کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ بابا برکت نے مسکراتے ہوئے سمندر کی تہہ کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولے، بیٹا سمندر کی خاموشی سے کبھی دھوکہ مت کھانا، یہ اتنا ہی گہرا ہے جتنی انسان کی آزمائش۔ جب تک اللہ کا حکم ہے یہ راستہ ہے، اور جب اس کا حکم بدلتا ہے تو یہی قبر بن جاتا ہے۔ بس دعا کرتے رہو کہ وہ راضی رہے۔ احمد نے ان باتوں کو سرسری لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اگلے ہی کچھ گھنٹوں میں یہ نیلا پانی اس کے لیے موت کا پیغمبر بننے والا ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اچانک ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا۔ وہ ٹھنڈی ہوا جو سکون دے رہی تھی اب ایک سرسراہٹ میں بدل گئی۔ جہاز کے کپتان نے آسمان کو دیکھا تو اس کے چہرے سے خون نکل گیا۔ کالے سیاہی جیسے بادل پورے آسمان پر چھا گئے تھے۔ طوفان آ رہا ہے، سب نیچے جاؤ! کپتان کی چیخیں جہاز کے شور میں دب گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر نے کروٹ لی۔ لہریں جو ابھی تک جہاز کے قدم چوم رہی تھیں اب 20-20 فیٹ اونچی اٹھنے لگیں۔ جہاز ایک کھلونے کی طرح لہروں پر اچھلنے لگا۔ لوگ دہشت کے ماری ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کوئی سجدے میں گر گیا تو کوئی اپنے بچوں کو سینے سے لگانے رونے لگا۔ احمد نے دیکھا کہ جہاز کا ایک حصہ چٹان سے ٹکرایا ہے اور پانی اندر داخل ہو رہا ہے۔ افراتفری کا یہ عالم تھا کہ کوئی کسی کا پرسانے حال نہ تھا۔ احمد نے چیخ کر کہا، یا اللہ، کیا میری محنت، میرے خواب سب یہاں ختم ہو جائیں گے؟ تبھی اسے بابا برکت کی آواز سنائی دی جو ایک کونے میں سکون سے بیٹھے ذکر کر رہے تھے۔ احمد، مال کی فکر چھوڑو، مالک کو یاد کرو۔ آج صرف وہی بچے گا جسے وہ بچانا چاہے۔ ایک زوردار لہر نے جہاز کی 2 ٹکڑے کر دیے۔ احمد نے آخری بار لوگوں کی چیخیں سنی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ جب احمد کی آنکھ کھلی تو دھوپ اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وہ ایک سنسان جزیرے کے ساحل پر پڑا تھا۔ اس کے جسم پر خراشیں تھیں اور کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ دور دور تک صرف پانی تھا اور پیچھے ایک گھنا جنگل۔ جہاز کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ اکیلا بچ گیا تھا۔ شروع کے 2 دن احمد نے رونے اور چلانے میں گزار دیے۔ وہ روز ساحل پر بیٹھتا اور افق کو دیکھتا کہ شاید کوئی جہاز اسے لینے آئے، مگر وہاں موت جیسی خاموشی تھی۔ بھوک اور پیاس نے اسے ڈھال کر دیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور جنگل سے کچھ لکڑیاں جمع کر کے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی۔ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتا اور جنگل کے پھل کھا کر گزارا کرنے لگا۔ ایک رات احمد نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکوہ کیا، یا رب، کیا تو نے مجھے یہاں تنہائی میں مرنے کے لیے بچایا تھا؟ اس سے بہتر تھا کہ میں ان سب کے ساتھ ڈوب جاتا۔ میری عبادت، میرا خلوص، کیا سب بیکار گیا؟ لیکن احمد نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے فیصلے ہماری عقل سے بہت اوپر ہوتے ہیں۔ وہ جسے گراتا ہے اسے اٹھانے کے لیے ہی گراتا ہے۔ ہفتوں گزر گئے۔ احمد اب اس جزیرے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی بچی کھچی چیزیں جمع کر رکھی تھیں۔ ایک دن وہ کھانے کی تلاش میں جنگل گیا ہوا تھا کہ اچانک بادل گرجے اور بجلی گری۔ جب احمد واپس آیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی، جو اس کی واحد پناہ گاہ تھی، آگ کی لپٹوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کا سارا کھانا، اس کے کپڑے اور اس کی محنت راکھ ہو رہی تھی۔ احمد گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے اور روتے ہوئے چلایا، یا اللہ، تو نے مجھ سے میرا گھر چھینا، میرا کاروبار چھینا، میرے ساتھی چھین لیے، اور اب یہ چھوٹی سی جھونپڑی بھی۔
تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا تجھے میرا دکھ نظر نہیں آتا؟ وہ پوری رات راکھ کے ڈھیر کے پاس بیٹھ کر روتا رہا۔ اسے لگا کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے موت کی دعا مانگی اور وہاں لیٹ گیا۔ صبح کاذب کا وقت تھا۔ احمد کی آنکھ کسی بھاری آواز سے کھلی۔ اس نے دیکھا کہ ساحل پر ایک بڑا جہاز لنگر انداز ہے اور ایک چھوٹی کشتی اس کی طرف آ رہی ہے۔ احمد اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ساحل کی طرف گیا۔ جب جہاز کے لوگ اترے تو احمد نے انہیں پکڑ لیا اور پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس سنسان جزیرے پر تم کیسے آئے؟ کشتی کے ملا نے حیرت سے احمد کو دیکھا اور کہا، میاں، ہم تو دور سے گزر رہے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ اس جزیرے سے دھوئیں کا ایک بڑا ستون اٹھ رہا ہے۔ ہمیں لگا کوئی مصیبت میں ہے اور آگ جلا کر مدد مانگ رہا ہے۔ اگر تم وہ آگ نہ جلاتے تو ہم کبھی یہاں نہ رکتے۔ احمد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا۔ جس آگ کو وہ اپنی بربادی سمجھ کر اللہ سے شکوہ کر رہا تھا، دراصل وہی آگ اس کی زندگی بچانے کا ذریعہ بنی تھی۔ اللہ نے اس کی پناہ گاہ اس لیے جلائی تھی تاکہ اسے ہمیشہ کی پناہ مل سکے۔ دوستوں، احمد کی یہ کہانی ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات اور ناکامیوں پر روتے ہیں۔ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا کاروبار کیوں چھین لیا، ہماری جھونپڑی کیوں جلا دی۔ مگر یاد رکھیے، جب اللہ ہماری چھوٹی پناہ گاہیں جلاتا ہے تو وہ دراصل ہمیں کسی بڑے طوفان سے نکالنے کا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں اللہ کی تقدیر شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری بربادی میں ہی ہماری خیر چھپی ہوتی ہے۔ بس یقین رکھیے، وہ بہترین منصوبہ بند ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ سمندری طوفان اور اس جزیرے کی یہ داستان آپ کے دلوں کو چھو گئی ہوگی۔ یاد رکھیے، زندگی کا کوئی بھی طوفان اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہو جائے۔ بس اپنا یقین مضبوط رکھیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسی ہی سبق آموز اور دلچسپ سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو عاقب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی مایوس دل کو امید کی کرن مل جائے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ اس کہانی نے آپ کو کیا سبق دیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع اور ایک نئی داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔